جیسے جیسے عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے ایجنڈا بدل جاتا ہے۔ جو لوگ سال بھر میں ہر روز گوشت کھاتے ہیں وہ عید الاضحیٰ کے دوران اس کے برعکس رویے کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر ذہنوں کو الجھا دیتے ہیں کہ قربانی ثقافت ہے۔ یہ بہت آسان معاملہ ہے اور جیسا کہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن ہم نے اس مسئلے پر بات کرنا فائدہ مند پایا۔ جیسا کہ اسلام میں ہمیشہ ہر مسئلے کی منطقی وضاحت موجود ہے، آئیے ایک ساتھ مل کر قربانی کے پیچھے کی منطق دیکھیں۔ حقیقت ایک، جب ہم جاندار چیزوں کا حیاتیاتی طور پر جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گوشت کھاتے ہیں اور کچھ گھاس کھاتے ہیں، کچھ دونوں کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم غزالوں کے دانتوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزالیں سبزی خور ہیں، لیکن جب ہم شیروں کے دانتوں اور نظام ہاضمہ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیر گوشت خور ہیں۔ ہمیں یہ فطری لگتا ہے کہ غزال گھاس کھاتے ہیں اور شیر گوشت کھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم دانتوں، نظام انہضام اور دیگر اہم عوامل کو دیکھتے ہیں تو وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم انسان حیاتیاتی طور پر گوشت خور اور سبزی خور دونوں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی فطرت کے نتیجے میں سبزیاں اور گوشت دونوں کھانا بالکل فطری اور معمول ہے۔ اگر ہم اس واقعے کو مذہبی نقطہ نظر سے نہ بھی دیکھیں تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قربانی اور گوشت کھانا عام اور فطری ہے۔ اگر میں نے اس طرح ہاتھ کا اشارہ کیا تو فوراً آپ کے ذہن میں کون آئے گا؟ مجھے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیا میں؟ لوگ نصرت کے ریسٹورنٹ پر پہنچ گئے اور ان کا تیار کردہ گوشت کھانا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہاں ایک سنگین جانور ذبح ہو رہا ہے۔ ہم نے کسی کو نصرت پر تنقید کرتے نہیں دیکھا۔ نصرت کی تعریف کرنے والے نصرت کے ریسٹورنٹ میں جانے کے خواہشمند یہ کہہ کر اپنے اب سے اختلاف کرتے ہیں کہ جب قربانی کی بات آتی ہے تو یہ ثقافت ہے۔ حقیقت تین، محققین کے ایک گروپ نے قربانی کی بربریت کے موضوع پر ایک ٹیسٹ کیا۔ انہوں نے ذبح کے وقت قربان کیے جانے والے جانوروں پر کچھ ٹیسٹ کیے اور اس کے نتائج واقعی قابل ذکر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذبح کے وقت ایک ہارمون خارج ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایسا ہارمون تھا جس نے جانور پر بے حسی کا اثر ڈالا۔ یہ سرجیکل آپریشن میں استعمال ہونے والی مارفین کی طرح تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ذبح کے وقت خارج ہونے والے ہارمونز نے جانور کو پرسکون کر دیا تھا اور ذبح آسانی سے ہو گیا۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے نا؟ حقیقت چار، کچھ لوگ قربانی کو ثقافت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آئیے حقائق دیکھتے ہیں۔ ایک ایسے بچے کا تصور کریں جو اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت نہیں دے سکتا۔ وہ اندھا ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، اور وہ مفلوج ہے، وہ ہل نہیں سکتا۔ وہ بہت معصوم اور کمزور ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر رحم کے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دے تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا؟ ہم اسے ایک عام آدمی کے قتل سے 10 گنا زیادہ بے رحمی سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ ایک معصوم اور کمزور بچہ تھا جسے مارا گیا تھا۔ مجھے وضاحت کا موقع دیں۔ بچے کا استعارہ پودوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ جی ہاں، حیاتیاتی طور پر پودے جاندار ہیں۔ جانوروں کے مقابلے میں وہ انتہائی کمزور اور معصوم انسان ہے۔ وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی وہ حرکت کر سکتے ہیں، بالکل اس فالج زدہ بچے کی طرح۔ کچھ لوگ قربانی کو ثقافت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ وہ پودوں کو کاٹنے کے بارے میں کیا کہیں گے۔ میں ان کے نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں۔ اگر قربانی اور خوراک کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا ثقافانہ ہے تو معصوم پودوں کو کاٹ کر کھانا اس سے 10 گنا زیادہ ثقافانہ ہونا چاہیے۔ وہ پھر اپنے اب سے متصادم ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی پودوں کو کھانا قدرتی بات ہے، ہم اسے ظلم نہیں کہتے، لیکن جب ہم ان کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو ہم ایک اور صفاق صورتحال کے سامنے آتے ہیں۔ نہ پودے کھانا اور نہ گوشت کھانا ثقافانہ ہے، یہ بالکل نارمل ہے۔ حقیقت 5، قربانی کا جو حکم اسلام نے نافذ کیا ہے وہ لوگوں کے لیے ایک نعمت اور رحمت ہے۔ غریب لوگ جو سارا سال سختیوں سے گزرتے ہیں، سارا سال گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے سے قاصر رہتے ہیں، انہیں عید الاضحیٰ میں وافر گوشت کھانے کا موقع ملتا ہے۔
ہمیں عید الاضحیٰ کے دوران اپنے ملک میں غریبوں کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک میں غریبوں کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے۔ اس میں سماجی ریلیف کی ایک جہت بھی ہے، لوگوں کو متحد کرنا، غریبوں اور امیروں کو دوست بنانا، اور لوگوں کے سکون اور خوشی کے لیے قربانی کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ حقیقت 6 قربانی کے دوران ہمدردی کا مظاہرہ سب سے پہلے آتا ہے۔ جانوروں کو اذیت دینا حرام ہے اور صرف مخصوص جانوروں کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ذبح کے وقت جانوروں کو مارتے ہیں۔ یہ سفاکیت ہے۔ اس رویے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت 7 ہر سال بہت سے جانوروں کو تہواروں اور تفریح کے نام پر صرف خوشی کے لیے بے دردی سے مارا جا رہا ہے۔ آئیے ان میں سے کچھ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کو یہ پریشان کن مناظر آسانی سے مل سکتے ہیں۔ وہ صرف چند کلکس کی دوری پر ہے۔ جیسا کہ سب جانتے ہیں، اسپین بیل فائٹ کے لیے مشہور ہے۔ بیل فائٹ تہواروں کے دوران مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں۔ وہ بیلوں کے سینگ جلا کر لوگوں کے درمیان آزاد کر دیتے ہیں۔ درد سے بھاگتے ہوئے بیلوں کو بے رحم لوگوں نے وار کیا ہے۔ آخر میں وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ سفاکیت کی بہت واضح مثال ہے۔ نیز جانوروں کو کاسمیٹک مصنوعات کے لیے گنی پگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے جانوروں کو ان کی کھال اکھال کی وجہ سے اذیتیں دے کر مار دیا جاتا ہے۔ اسلام ہر جاندار کو جینے کے حق کی تلقین کرتا ہے، یہاں تک کہ پرندے کو پنجرہ لگانا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اسلام کسی جانور کو نقصان پہنچانے کو اس کے حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتا ہے۔ آئیے ایک حدیث سے موضوع ختم کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہمارے لیے جانوروں کی خدمت کرنے میں کوئی اجر ہے؟ ہاں، کسی بھی جاندار کی خدمت کرنے کا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، اگر کوئی چڑیا اس سے بڑی چیز کو ناحق مارے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے مارنے کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس نے حکم دیا کہ پرندوں کے گھونسلوں کو خراب نہ کیا جائے اور ان کے انڈے اور چھوٹے بچے نہ اٹھائے جائیں۔ جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں، اسلام سفاکیت سے بہت دور ہے۔ اس کے برعکس اسلام جانوروں کے حقوق کا علمبردار ہے۔ البابر